ان لوگوں کو کبھی نہ بھولیں جنہوں نے مشکل راستے میں آپ کی مدد کی۔ ہر کامیاب انسان کا کوئی نہ کوئی خواب ضرور ہوتا ہے جسے پورا کرنے کے لیے اس نے اپنی زندگی میں بہت سی قیمتی چیزوں کو کھویا ہوتا ہے۔ وہ تمام خوبیاں جو ایک عظیم انسان بننے کے لیے ضروری ہیں وہ پہلے سے ہی آپ کے اندر موجود ہیں، بس آپ کو ان کی شناخت کرنی ہے۔ حکمران جب اپنی جان کی حفاظت کو ترجیح دینے لگیں تو وہ ملک و قوم کی آبرو کی حفاظت کے قابل نہیں رہتے۔ انقلاب کوئی گلاب کا بستر نہیں ہے، اس کے لیے اپنے آج اور کل سے لڑنا پڑتا ہے۔ کم ظرف، مفاد پرست اور خود غرض لوگ دوستی کی قیمت کو کبھی نہیں جان سکتے۔ انقلاب کوئی سیب نہیں ہے جو پکنے پر خود نیچے گر جائے گا، آپ کو خود اسے گرانا ہوگا۔ آپ کو برباد کرنے کے لیے آپ کے دشمن کی چلی جانے والی 3 خوفناک چالیں: آپ کو فحاشی والے کاموں میں لگا دینا، عیش و عشرت والی زندگی میں ڈال دینا، آپ کے لشکر کے اندر کسی غدار کو ڈال دینا۔ جاہل انسان کو دلیل دینا اپنے آپ کو ذلیل کرنے کے برابر ہے۔ شعور جب بکتا ہے تو وہ جہالت سے بھی کہیں زیادہ خطرناک ثابت ہوتا ہے۔ اپنے حق کے لیے ہمیشہ لڑو، چاہے تمہارا مقابلہ وقت کے فرعون کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو۔ آپ زندگی میں ہر جنگ فتح کر سکتے ہو اگر کوئی آپ کا اپنا دشمنوں کی صف میں نہ کھڑا ہو۔ ڈر اس کو ہوتا ہے جو اپنے لیے جیتا ہے، اور جو کسی مقصد کے لیے زندہ ہو اسے کسی چیز کا ڈر نہیں ہوتا۔ لوگوں کو مختلف قوموں، ذاتوں اور سیاسی و مذہبی فرقوں میں اس لیے تقسیم کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ ظلم کے خلاف متحد ہو کر آواز نہ اٹھا سکیں۔ مردار ہے وہ معاشرہ جہاں مظلوم یہ نہ بتا سکے کہ ظالم کون ہے۔ مر جاؤ مگر ضمیر کا سودا ہرگز مت کرنا، کیونکہ یہ تمہارا سودا نہیں، تمہاری نسلوں کا سودا ہے۔ انقلاب ہمیشہ نوجوان لاتے ہیں، لیکن جس معاشرے میں نوجوان چمچہ گیری کی راہ پر چل پڑیں وہاں انقلاب نہیں غلامی راج کرتی ہے۔ آپ ایسی قوم کو جگا نہیں سکتے جو سوئے ہوئے ہونے کا ڈرامہ کر رہی ہو۔ کسی کو ضرورت مند رہنے دینا اور پھر اس کی مدد کرتے رہنا ایک سوچا سمجھا قتل ہے۔ زبانوں کی پیروی نہ کریں، کیونکہ کوئی بھی آپ کو وہ کہانی نہیں سنائے گا جس میں وہ خود غدار ہو۔ ایک خاموش رہنے والا آدمی اور نہ بھونکنے والا کتا دونوں ہی خطرناک ہوتے ہیں۔ ایک پرندہ جو پیٹ بھر کر کھا چکا ہو وہ کبھی بھی ایک بھوکے پرندے کے ساتھ نہیں اڑ سکتا۔ میں نے قبرستان میں ان لوگوں کی بھی قبریں دیکھی ہیں جو حق کی بات کہنے سے اس لیے ڈرتے تھے کہ کہیں مارے نہ جائیں۔ آج اگر کسی کے ساتھ ناانصافی کرو گے تو کل تمہارے ساتھ ضرور ناانصافی ہوگی۔ قانون صرف آزاد اور بااختیار قوموں کے لیے ہوتا ہے، غلاموں کے لیے بندوق، فوج اور مذہب ہوتا ہے۔ جب غداروں، قابضوں اور ظالموں کے خلاف بغاوت نہیں کی جاتی تو غلامی قوم کا مقدر بن جاتی ہے۔ کبھی کبھی میٹھی گفتگو کر کے لوگ آپ کو عزت نہیں بلکہ دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ اپنی سمت کو اور سوچ کو ٹھیک رکھو، کامیابیاں تمہارے قدم چومیں گی۔
رونے سے مت ڈرو، یہ آپ کے دماغ کو دکھ بھرے خیالات سے آزاد کر دے گا۔ جہاں کشتیاں ضد پر ہوں وہاں طوفان بھی ہار جاتے ہیں۔ دنیا کی سب سے جاہل ترین عوام وہی ہے جو اپنے مشترکہ حقوق کی بجائے اپنے متفرق فرعون لیڈروں کے لیے آپس میں لڑتے ہیں۔ ایک جاسوس دشمن کے پورے لشکر کو شکست دے سکتا ہے اور ایک غدار اپنی پوری قوم کو شکست کی ذلت میں ڈال سکتا ہے۔ جس قوم کے نوجوان روحانیت کو چھوڑ کر مردہ دلی اور فحاشی کی زندگی گزارنے پر اتر آئیں، وہ قوم بغیر لڑے ہار جاتی ہے۔ سب کو خدا کی ضرورت ہے، امیروں کو اپنی دولت محفوظ رکھنے کے لیے اور غریبوں کو غربت برداشت کرنے کے لیے۔ کسی انقلابی لیڈر کو قتل کرنے سے آپ ایک انسان کو تو قتل کر سکتے ہو، لیکن سوچ کو نہیں۔ چھوٹے ذہنوں میں ہمیشہ خواہشیں اور بڑے ذہنوں میں ہمیشہ مقاصد ہوا کرتے ہیں۔ ہم میں سے زندہ صرف وہی رہیں گے جو لوگوں کے دلوں میں زندہ ہیں، اور دلوں میں زندہ رہنے والے لوگ آسانیاں اور محبتیں بانٹتے ہیں۔ بہادر ایک بار مرتا ہے اور بزدل کئی بار۔ جو انسان آپ کو دو کاموں سے روکے، سمجھ لو وہ آپ کی جڑیں کاٹ رہا ہے اور چھپا ہوا دشمن ہے۔ نمبر 1، اچھا کام کرنے سے۔ نمبر 2، حق کی بات کہنے سے۔ اگر میں ہار گیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ جیتنا ناممکن تھا۔ میں ہمیشہ خواب دیکھوں گا اور کبھی نہیں رکوں گا جب تک کہ میں مر نہ جاؤں۔ میں بغاوت چاہتا ہوں، ہر اس فرد کے خلاف بغاوت چاہتا ہوں جو ہم سے محنت کراتا ہے مگر اس کے دام ادا نہیں کرتا۔